السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے درس میں عورتوں کے متعلق ایک حدیث ہے۔ جو عورتیں کام کاج سے تھک جاتی ہیں، گھریلو کام کاج سے پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ ثابت ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کا ذکر کیں اور واپس چلی آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے آنے کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک اچھی اور پیاری بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے لونڈی، غلام اور نوکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس اذکار کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا جنگ صفین والی رات بھی آپ نے اسے پڑھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات بھی میں اس اذکار کو پڑھا تھا۔ معلوم کیا ہوا، جو لوگ دن بھر کام کاج کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت، اور دن بھر کی تھکن کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں تو اپنے بستر پر نیند آنے سے پہلے مسنون اذکار ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ان کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اور اپنی اولاد کی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے اور دوسروں کی ضرورت کا کتنا خیال کیا کرتے تھے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔